بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ آزادی کے تحریک کے بارے میں حرف خیال یہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش پر مشتمل یہ عظیم خطہ جسے برصغیر کہا جاتا ہے، اپنی تاریخی روایات اور قومی و تہذیب و تمدن کی بنیاد پر ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطے میں اشوک اعظم کا مہذب اور متمدن دور ہو یا محمد بن قاسم سے لے کر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تک کے قومی ادوار ہوں، تاریخی طور پر یہ بات مسلم ہے کہ دنیا بھر کے خطوں میں ہندوستان اپنی قومی، سیاسی اور اقتصادی روایات میں بہت زیادہ منفرد حیثیت کا حامل رہا ہے۔ اس خطے میں بھی جتنی نسل برادریاں، قبائل موجود ہے اور جتنی متنوع زبانیں بولی جاتی ہے اور تہذیب و ثقافت کے جتنے مختلف مظاہر نظر آتے ہیں، کسی اور خطے میں یکجا طور پر ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان سب اختلافات، رنگ و نسل، مذہب و زبان کے باوجود ماضی کے تمام قومی ادوار میں فکری و نظریاتی طور پر اس خطے کے خمیر میں انسانیت نوازی کی قدر مشترک بڑی واضح رہی ہے۔ اس خطے میں آنے والے تمام مذاہب اور تمام قومی تحریکات میں انسانیت دوستی کا جذبہ اساسی طور پر کار فرما رہا ہے۔ اس بنیادی فکر پر ہی تمام قومی ادوار میں سیاسی نظام تشکیل دیے گئے، ایسا سیاسی نظام جو اختلاف کے تنوع کے باوجود تمام انسانوں کو مکمل امن اور بھرپور تحفظ فراہم کرے اور بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و ملت ہر ایک گروہ کو پورا تحفظ اور امن حاصل ہو۔ اسی طرح انسانیت نوازی کے اس بنیادی فکر و فلسفے پر ہی یہاں کے تمام قومی ادوار میں اقتصادی اور معاشی نظام کی صورت کری کی گئی۔ دھرتی سے وابستہ یہاں کی آزاد زرعی معیشت ہو یا تبادلہ اشیاء کا تجارتی ڈھانچہ ہو یا ابتدائی دور کی ابھرتی ہوئی صنعت کا تانا بانا ہو، قومی سطح پر ہر ایک کے پس پردہ جو جذبہ کار فرما رہا ہے وہ بنیادی طور پر انسانیت دوستی کا تھا۔ آج بھی آپ کسی قدیم دیہاتی زندگی میں چلے جائیں، انسانی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے وہ محض منافع کمانے کی فکر میں نہیں ہوتے بلکہ انسانی تقاضوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر اس خطے میں اسلام کی آمد سے قبل اگرچہ یہ تمام صورتیں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ابھی ابتدائی نوعیت کے لیے ہوئی تھی، لیکن اسلام نے جو بین الاقوامی سیاسی اور معاشی فکر اور عالمی سطح کا عملی نظام متعارف کرایا، اس نے اس خطے میں آ کر انسانیت دوستی کے اساس پر سیاسی اور معاشی ڈھانچوں کی ایسی تشکیل نو کی کہ عالمی تجارتی نظام کے فوائد سے ہندوستان پوری طرح مستفید ہوا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تک تقریباً 1000 سالہ دور مسلمانوں کا کہلاتا ہے۔ اس پورے دور میں یہاں کے حکمرانوں نے پوری کوشش کی یہاں بسنے والی اقوام ملک کے سیاسی اور معاشی نظام سے کچھ اس طرح مستفید ہوں کہ تمام افراد، قبائل، نسلیں، مذاہب کے لوگوں کے حقوق پورے ہوتے ہوں۔ اس طرح گویا اتنے بڑے وسیع و عریض ہندوستان میں مختلف اقوام، قبائل، مذاہب کے باہمی ملابس سے علاقائی سطح کے ہر ایک نظام نے بڑی عمدہ صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ گویا دنیا بھر کے عالمی نظام کی تشکیل نو کے لیے یہ ایک نمونہ تھا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ اسی طریقہ کار کے مطابق آئندہ چل کر کل دنیا میں بین الاقوامی ڈھانچہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ دنیا بھر کے تمام ممالک اور اقوام اس نظیر کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کے عالمی تقاضوں کو پورا کر سکتی تھی۔ ہندوستان کی اسی انسانیت نواز فکر پرامن سیاسی نظام اور معاشی خوشحالی پر مبنی اقتصادی نظام کی وجہ سے اس خطے کو دنیا بھر میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ہندوستان کی ہزاروں سالوں کی سیاسی، معاشی، انسانیت دستی پر بین اقوامی روایات اس وقت جبر و دہشت اور غنڈہ گردی کا شکار ہو گئی
جب برطانوی سامراج نے اپنے خونی پنجے اس خطے کے سرسبز و شاداب جسم پر گاڑ دیے اور ایک ایسا ظالم، ایک ایسا عالمی دہشت گرد، ایک ایسا بدترین آمر اور انسانیت دشمن نظام قائم کیا جس کی تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ملتی، اس نے لامحدود منافع کی ہوس میں وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جو مہذب دنیا کی منہ پر ایک تماچا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مکر و فریب کی وہ کون سی سازش تھی جو انہیں اختیار کی گئی ہو؟ جبر و دہشت پھیلانے کا وہ کون سا حربہ تھا جو روزانہ رکھا گیا ہو؟ ہندوستان کی دولت لوٹنے کے لیے وہ کون سا ظالمانہ قانون تھا جو مسلط نہ کیا گیا ہو؟ اس ظالمانہ لوٹ کھسوٹ نے نہ صرف اس خطے کا امن چھین لیا بلکہ تحفظ ختم کر دیا، بلکہ معاشی خوشحالی کو بدحالی میں تبدیل کر کے بھوک، افلاس، خوف اور تباہی و بربادی پیدا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ نہ صرف یہ بلکہ آگے بڑھ کر اس خطے کے اقوام مذاہب میں نفرتوں عداوتوں کے بیج بو دیے۔ فرقہ پرستی کی ایسی آگ جلائی جس کی بھڑکتی ہوئی لپٹیں آج اس خطے کی انسانیت کو ایٹم بم کے جنم کی طرف دھکیل رہی ہے، ایٹم بم کے جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے۔ برطانوی سامراج کی سب سے بڑی شیطت یہ رہی ہے کہ اس نے اس خطے میں انسانیت دشمن کی سوچ کو پیدا کیا، نفرتوں کے افکار کو جنم دیا، فرقہ پرستی، تشدد پستی، آمریت، گنڈہ گردی کو فروغ بخشا، سیاسی حوالے سے ان ظالمانہ رویوں کی اساس پر ایسا بدامنی اور عدم تحفظ کا نظام مسلط کیا کہ جس نے اس خطے کی اقوام پر ہر وقت کا خوف، بزدلی طاری کر دی اور یوں بدامنی اور عدم تحفظ کا احساس بڑھتا گیا۔ اسی طرح اس نے ایسے ظالمانہ معاشی نظام کا جال پورے خطے میں پھیلا دیا، یہاں کی دولت سمٹ کر ایک ایسے مرکز پر جمع ہو جہاں سے سامراجی ممالک کے اسپنج اسے چوس لے جائے۔ چنانچہ آج بھی ہمارے ملک میں بالخصوص ملکی قومی دولت کا بہاؤ غیر ملکی سامراجی ممالک کی سرمایہ پر پرستانہ کمپنیوں اور اداروں کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے، الغرض کسی زندہ سماج کی تین بڑی بنیادوں یعنی انسانیت، دوست فکر، پرامن سیاسی نظام، خوشحال اقتصادی نظام کو برطانوی سامراج نے ہندوستان بھر میں مسمار کر کے رکھ دیا، جس سے اس معاشرتی کی ترقی رک گئی، بھوک افلاس پیدا ہو گیا، بدامنی پھیل گئی، یوں ترقی یافتہ ہندوستان بتدریج تنزل کی طرف بڑھتا گیا۔ ایسے زوال پذیر حالات میں اس خطے کی قومی بقا کے لیے ناگزیر تقاضا تھا کہ ہندوستان کی سیاسی اور سماجی حیثیت کا صحیح تعین کیا جائے تاکہ اس خاص تر میں دبی ہوئی چنگاریوں کو قومی آزادی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ چنانچہ ہندوستان کے دلی کے مرکز سے آواز حق بلند ہوتا ہے۔ خانوادہ ولی اللہ کا عظیم سیاسی مدبر، سماج انسانی کا نبض شناس، ہندوستان کے حالات کا صحیح تجزیہ کر کے اس کی سیاسی حیثیت کو متعین کرتا ہے، یعنی حضرت الامام شاہ عبد العزیز دہلوی، فرزند ارجمند حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرح اس پوری صورتحال کے جملہ پہلوؤں کا تجزیہ کر کے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیتے۔ اس تجزیہ کا ٹوک خلاصہ یہ ہے کہ وہ ملک میں انسانیت دشمن فکر کا چلن ہو جائے، اس کا سیاسی نظام بدامنی، عدم تحفظ پیدا کر رہا ہو اور معاشی نظام بھوک افلاس مسلط کرنے کا باعث ہو، وہ انسانیت کے ساتھ جنگ کرنے پر تلا ہوا ہو، تو اس وقت انسانیت دوستی کا تقاضا قومی آزادی کے حصول کی جد و جہد کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اس فتویٰ دارالحرب نے ہندوستان بھر کے تمام حریت پسند طبقوں، جماعتوں، بہادر لوگوں میں آزادی کا ایسا شعور پیدا کیا، ایسا جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر قومی آزادی کی جد و جہد کو متکلم کیا اور انسانیت دوستی کا فکر اج سر نو زندہ کیا، جس سے سیاسی اور معاشی حوالے سے یہاں کے طبقوں میں شعور اجاگر ہوا۔ پھر خاص طور پر خانوادے ولی اللہ نے اسی اساس پر اپنی جان کی قربانیاں دے کر انسانیت، دوست فکر و عمل، جد و جہد اور کردار کو زندہ رکھا۔ چنانچہ 1831 عیسوی کا معرکہ بالا کوٹ ہو یا ٹیپو سلطان کی شہادت کا میدان بنگال کی انقلابی جد و جہد ہو یا 1857 کی جنگ آزادی کی عظیم جد و جہد تحریک ریشمی رومال ہو یا اس کے بعد کی قومی تحریکات آزادی، اس خانوادہ ولی
ولی اللہ اور اس کے جانشین حضرات نے اپنی عظیم جدوجہد اور قربانیوں کے ذریعے ہندوستان بھر میں برطانوی سامراج بلکہ ہر غیر ملکی سامراج کے خلاف ایک واضح شعور پیدا کر دیا، اور آج بھی انسانیت کے ساتھ جنگ کرنے والے سامراجی سرمایہ پرست ممالک، اقوام اور طبقات کے خلاف برسر پیکار ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیخان وادی دلی الہی کے جانشین حضرات کی جماعت کے ایک فرد اور رکن رکین ہے، اور سلسلہ بسلسلہ اس جماعت کے قلوب و دماغ، فکر و عمل میں انسانیت دوستی کا جو واضح تصور رہا ہے، اس کے سیاسی معاشی تقاضے رہے، ان پر حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پورا عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے استاد محترم اور مربی مجاہد اعظم حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تربیت اور رہنمائی میں رہ کر انسانی سماج کا جو بلند تر سیاسی اور قومی شعور حاصل کیا، وہ بلا شبہ انتہائی عظیم ہے۔ زیر نظر کتاب میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پس منظر میں برطانوی سامراج کی لوٹ خسوٹ سے پہلے کے ہندوستان اور بعد کے ہندوستان کا بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے، اور پھر یہ تفصیل بتائی ہے کہ انگریزوں کی اس لوٹ خسوٹ نے ہندوستان کی تباہی و بربادی میں کتنا کردار ادا کیا ہے۔ جو کچھ آپ نے اس کتاب میں تحریر فرمایا وہ خالصتاً معروضی انداز میں لکھا گیا، یعنی ایسے زندہ حقائق جن کا بھرپور مشاہدہ یقیناً انہی نتائج کا حامل ہے جو کتاب میں بیان کیے گئے، اور پھر اس کے لیے ثبوت کے طور پر وہ سارا مواد جمع کر دیا گیا جو خود انگریز حکمرانوں نے لکھا، ان کے ذمہ داروں نے بیان کیا۔ حضرت مدنی نے برطانوی لوٹ خسوٹ کے پورے عمل کو انہی کی تحریکات کے آئینے میں مرتب کیا ہے۔ اپنی طرف سے آپ نے محض نتائج اور اعداد شمار کو ایک واضح رخ دیا ہے، ورنہ اصولی طور پر انگریز حکمرانوں کے اعترافات کو گویا جمع کر دیا ہے۔ بئیں ہمہ سیاسی اور معاشی حوالے سے آپ کے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کتاب کو ہندوستان کی سیاسی اور معاشی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ حضرت اقدس مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نظر کتاب دراصل آپ کی خود نوشت سوانح نقش حیات ہے۔ بظاہر یہ ایک فرد کی سوانح کے طور پر لکھی گئی، لیکن اس میں سوانح حصہ بہت کم اور برطانوی لوٹ خسوٹ کے سیاسی اور معاشی حقائق بہت زیادہ ہے۔ مولانا محمد عباس شاد صاحب نے انتہائی عرق عزیز اس کتاب میں بیان کردہ برطانوی لوٹ خسوٹ کے سیاسی اور معاشی حقائق کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ کتاب کے بنیادی مضامین اور عبارت میں کوئی تغیر و تبدیل نہیں کیا گیا، بلکہ جس طریقہ کار پر مصنف نے اسے ترتیب دیا تھا اس کے مطابق اسے مرتب کر دیا گیا ہے، اور آپ کی سوانح کو الگ ایک کتاب کی صورت دے دی ہے۔ آپ اب سمجھے کہ یہ پہلا باب ہے کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے کا خوشحال ہندوستان کی خوشحالی کا پس منظر۔ ہندوستان کی آزادی اور عزت اور شوکت تمام دنیا میں مثل دیگر آزاد اقوام ہمیشہ تسلیم کی جاتی تھی، چونکہ یہاں کے علوم ہندسہ، حکومت، فلسفہ، حساب وغیرہ نے بے مثل ترقی کی تھی، جس سے دوسرے ممالک ایشیا، افریقہ وغیرہ بھی فیضیاب ہوئے تھے، اس لیے کہ مسلمان بادشاہوں نے یہاں کی تجارت، اخلاق و علوم میں چار چاند لگا دیے، اور دور دور سے بڑے نامور اساتذہ کو بلا کر بھاری بھاری تنخواہیں دے کر ان کی ہنرمندیاں، کمالات ملک میں پھیلا دیے تھے، اس لیے کہ دور دراز ملکوں میں ان کی تجارتیں اور آمد و رفت جاری تھی۔ تمام اقوام اور ممالک میں نہایت عزت سے دیکھے جاتے تھے۔ حکومت اور سلطنت کے یہی مالک تھے، اور باوجود اختلاف و مذاہب تمام امور سلطنت انہی کے ہاتھ میں تھے۔ فرقہ واریت کا نام نہ تھا، تمام ہندوستانی دنیا میں ایک قوم شمار کیے جاتے تھے۔ اگرچہ مسلمانوں کے آنے کے بعد شہنانیت مسلمانوں کی قائم ہو گئی، بادشاہت مسلمانوں کی قائم ہوئی تھی، مگر مسلمان بادشاہ یہاں ہی کے باشندے بن کر یہاں کی قومیت میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے تعلقات اپنی اصلی وطن اور قومیں سے تقریباً منقطع کر لیے تھے، اور ہندوستانی قومیت کے جزء الافق علیحدہ نہ ہونے والا حصہ بن گئے۔ امور حکومت میں یہاں کے اصلی باشندوں کو اس طرح شریک کر لیا تھا جس طرح ایک قوم اور ایک خاندان آپس میں شریک ہوتے تھے۔ شخصی سلطنت کا دار و مدار سراسر رعایا خوشنودی پر تھا، اور پنچایتوں کے قیام کی وجہ سے عام طور پر عوام الناس کو حکومت خود اختیاری حاصل تھی، اور ادنا حکام سے لے کر بادشاہوں تک کے لیے یہاں عام و خاص حاضر دربار ہوتے تھے، جن میں ہر شخص کو اظہار رائے کا موقع ملتا تھا۔ اس بارے میں سر بارٹل فریر نے لکھا ہے کہ ایک دیسی
زادہ کا دربار بھی کونسل کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ ایک اچھے حکمران کے زیر اثر اس دربار میں سب کی رسائی ہوتی ہے اور ہر ایک کو تقریر کرنے کی بڑی آزادی حاصل ہوتی ہے، اور یہی ذریعہ ہے کہ جس سے وہ رعایا پر کسی قانون کے اثر کو محسوس کر سکتا ہو، وہ اور اس کے طرح بے چینی کو پہلے ہی معلوم کر لیتا ہے۔ آپس میں رشتہ داریاں بیاہ شادی جاری کر لی تھی۔ ہر قسم کے عہدے، وزارات عظمیٰ، سپہ سالاری سے لے کر ادنیٰ انتظامی فوجی عہدوں تک بلا لحاظ نسل، رنگت اور مذہب و وطنیت حسب قابلیت مفتوح اقوام کو بھی دیتے رہے تھے۔ انہوں نے ہندوؤں کو مہاراجہ، راجہ تعلق دار بنایا، بڑی بڑی ریاستیں دی، 7 ہزاری، 6 ہزاری، 5 ہزاری اور نیچے کے تمام منصب عطا کیے۔ اورنگزیب کے عہد میں بنگال کے ہندوؤں کو منصب داری اور بڑی بڑی جاگیریں عطا کی گئی، بڑے بڑے زمیندار بنا دیے گئے، اور اورنگزیب نے ہندوؤں کو گورنر بنایا، وائسر اے بنایا، یہاں تک کہ اس نے خالص مسلم صوبہ افغانستان پر بھی جو نائب سلطنت مقرر کیا تھا وہ ہندو راجپوت تھا۔ شہنشاہی درباروں سے لے کر عام سوسائٹیوں تک میں سب مخلوط تھے، اس لیے تمام ہندوستانی دنیا کی نظروں میں بھی اور آپس میں بھی عزت و شوکت اعلیٰ پیمانہ پر رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اپنے بے مثل سرود، بے مثل تجارت، بے مثل دستکاری، بے مثل تمدن، بے مثل طاقت کی بنا پر اقوام عالم میں برتری، سب سے فوقیت کا درجہ رکھتے تھے۔ کوئی ہندوستانی خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، غیر ممالک میں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور نہ ہندوستان میں کوئی غیر قوم کا آدمی کسی ہندوستانی کو ذلیل دیکھ سکتا تھا۔ بیرنسیئر فرانسیسی کہتا ہے کہ رعایا کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے جس طرح بادشاہ اپنے خاندان کے افراد، اہل و عیال کی کرتے ہیں، کسی طرح گوارا نہیں کیا جا سکتا کوئی فوجی یا پولیس یا کوئی اجنبی کسی رعیت پر کسی قسم کی دست درازی کرے۔ حرفتی کمیشن، جس کے تمام ممبر انگریز تھے، اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ ایسے زمانے میں جب مغربی یورپ میں، جو کہ موجودہ طریق حرفت کا وطن ہے، غیر مہذب قبائل آباد تھے، ہندوستان اپنے حکمرانوں کی دولت اور کاریگروں کی اعلیٰ صنعت کے لیے مشہور تھا، اور بہت بعد کے وقت میں جبکہ مغرب کے حوصلہ مند تاجر پہلے ہندوستان میں نمودار ہونے لگے، یہ ملک زیادتی ترقی یافتہ یورپین اقوام سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ سر تھامس منرو برطانوی قبضہ سے پہلے ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ ہندوستانیوں کا طریقہ کاشتکاری بے مثل صنعت و حرفت، ان کی صنعت و کاشتکاری کے معاملے میں اعلیٰ استعداد، ہر قریے میں، ہر گاؤں میں ایسے مدارس کی موجودگی جس میں پڑھنے، لکھنے اور حساب کی تعلیم ہوتی ہو، ہر شخص میں مہمان نوازی، خیرات کرنے کا مبارک جذبہ موجود ہو، اور سب سے زیادہ یہ مکہ صنف نازک پر پورا اعتماد کیا جاتا، اس کی عزت، عصمت، عفت کا پوری طرح لحاظ رکھا جاتا ہو۔ یہ ایسے اوصاف ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ہم اس قوم کو غیر مہذب اور غیر متبدل نہیں کہہ سکتے۔ ایسی صفات کی موجودگی میں ہندوستان کو یورپی اقوام سے کسی طرح کمتر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر انگلستان، ہندوستان کے درمیان تہذیب و تمدن کی تجارت کی جائے تو مجھے یقین کامل ہے کہ ہندوستان سے تمدن کی جو کچھ درآمد انگلستان میں ہوگی، اس سے انگریزوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ لارڈ ولیم شک، مشہور وائسر ہند کو گورنر مدراس 1882 میں کمپنی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت سی باتوں میں اسلامی حکومتیں انگریز راج سے کہیں بہتر تھی۔ مسلمان اس ملک میں آباد ہو گئے جسے انہوں نے فتح کیا تھا، وہ ہندوستانی باشندوں میں گھل مل گئے، ان میں بیاہ شادی کرنے لگے۔ مسلمانوں نے ہندوستانی قوموں کو ہر قسم کے حقوق دیے۔ فاتح مفتوح کے مذاق، دلچسپی، ہمدردی میں یکسانیت تھی، کوئی فرقہ نہ تھا، بخلاف انگریزی پالیسی کے وہ اس کے برعکس ہے۔ اب سرد مہری، خود غرضی، بے پرواہی ہے، جس میں ایک طرف حکومت کا آہنی پنجہ حکمران ہے اور دوسری طرف ہر چیز پر اپنا قبضہ ہے، ہندوستانیوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ پنڈت سندر لال اپنی کتاب بھارت میں انگریزی راج میں فرماتے ہیں کہ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور ان کے بعد اورنگزیب کے تمام جانشینوں کے زمانے میں ہندو اور مسلمان یکساں حیثیت رکھتے تھے۔ دونوں مذاہب کی مساویانہ توقیر کی جاتی تھی، مذہب کی خاطر کسی کے ساتھ کسی قسم کی جانبداری نہ کی جاتی تھی۔ ہر بادشاہ کی طرف سے بے شمار ہندو مندروں کو جاگیر اور معافیاں دی گئی تھی۔